بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کپتان کی لاہور ہائی کورٹ کی دو عدالتوں سے، ایک میں افاقی ضمانت اور دوسرے میں ان کی ایک درخواست ضمانت جو تھی وہ نپٹا دی انہوں نے۔ ان کو 3 مارچ تک ایک افاقی ضمانت بھی مل گئی ہے، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، ایسا لگتا تھا کہ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ پر اپنا سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے کارکنوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر دباؤ کے ماحول میں اپنا ایک انہوں نے فیصلہ کروا لیا۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ عدلیہ نے کچھ ایسا فیصلہ دینا ہے کہ جس سے عدلیہ کے دباؤ میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ایک ایسی درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت آئی جس میں عمران خان صاحب کو دستخط ہی نہیں تھی، کسی اور آدمی نے دستخط کیے۔ پھر وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹائم پر ٹائم بڑھ رہا تھا، کبھی 5 بجے، کبھی 6 بجے، کبھی رات کے 9-10 بج گئے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر بھی آپ کے ساتھ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ضمانت حاصل کرنا عمران خان صاحب کا ایک قانونی حق ہے، اور یہ حفاظتی ضمانت بھی اسی اصول کے تحت دی جاتی ہے کہ اب وہ جب 3 مارچ تک ہے ان کو پیش ہونا پڑے گا عدالت میں، تو اس وقت تک کے لیے ان کو ایک ٹرانزٹ بیل مل گئی ہے۔ پھر سب سے بڑا ایک کرائم تھا کہ ان کی درخواست ہی نہیں لکھی ہوئی، ان کے دستخطوں سے وکیل صاحب نے ان کی درخواست جمع کرا دی۔ بہرحال عدالت نے بڑا نرم رویہ اختیار کیا اور ان کو معاملے کو نپٹا دیا۔ عام تو خیال یہ تھا کہ وکیل صاحب کی بھی لائسنس منسوخ ہو جائے گا، لیکن ان کو کچھ رعایت دی گئی۔ فی الحال تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایک خاص سٹائل کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ یہ عدالت میں بھی آئے ہیں، بڑا دھوم دھام کے ساتھ جلوس لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ پہنچو، کارکنوں کو ہدایت کر دی گئی کہ پہنچے، اور تاکہ وہاں پتہ لگے کہ عمران خان کے ساتھ ہزاروں لوگ آئے ہیں اور عدالت پر ایک دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ ایک عمران خان صاحب کا پرانا حربہ ہے، 34 کے قریب اپنے اور مقدمات تو بنا چکے ہیں، لیکن وہ پیش ہونے میں ہیلے بانے تلاش کرتے ہیں کہ پیش نہ ہوں، لیکن وہ جب اپنے کسی پر تنقید کرنے لگتے ہیں پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی خود اپنے خلاف ایک جو اپنی بہت سی کیسٹ آئی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کر رکھا ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی آڈیو ویڈیو بنانے کا کس کو اختیار ہے، یہ کس کو اجازت نہیں ہے، اجازت نہ ہونے کے باوجود کیوں کیا جائے، اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اور یہ معاملہ بھی یقیناً ایک بار طے ہو جانا چاہیے کہ صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو جس کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو غیر قانونی تو ہے ہی، لیکن جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ خان صاحب گرفتاری سے بچنے کی حتی البتہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ 22 فروری سے وہ جیل برو تاریخ شروع کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے فی الحال۔ انہوں نے کہا کہ 28 کو انہوں نے اپنا چیک اپ کرانا، اور وہ ان کی جو پٹی اتری ہوئی ہے یا اتاریں گے، اس کی آخری پوزیشن کیا ہے، لیکن ایک مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھیجنا شروع کر دیں گے۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے
کہ خان صاحب اگر آپ نے کارکنوں کو صرف بھیجا اور آپ خود زمان پارک میں بیٹھے رہے تو آپ کی یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی، نہ ہی آپ مطلوبہ تعداد میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے جیلوں میں بھجوا دیں گے، کیونکہ جیلوں میں جب لوگ جائیں گے وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی باوقار قسم کا سلوک نہیں ہوگا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جب وہ لوگ گرفتاری دینا چاہیں تو پولیس ان کو گرفتاری نہ کرے اور نعرے نورے لگا کر وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اس طرح کا ماحول حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ آتے رہیں، نعرے لگا کر چلے جائیں اور یہ سلسلہ رہے۔ لیکن اصل موومنٹ تو تب بنتی ہے جب خان صاحب خود چھلانگ لگائیں اور کہیں گے مجھے گرفتار کر لو۔ فی الحال تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اور جیل جانا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا۔ یہ بات رانا ثناء اللہ کی درست ہے کہ جو لوگ جیلیں کاٹتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جیل کتنی مشکل ہوتی ہے، صرف تنہائی نہیں ہوتی وہاں پر، جیلر جو ہے وہ مختلف ہتھکنڈوں سے پریشان بھی کرتے ہیں لیڈروں کو بھی اور کارکنوں کو بھی۔ یہ جاوید ہاشمی تو نہیں ہے عمران خان صاحب، نہ ہی وہ یہ شورش کشمیری ہیں، اور نہ ہی یہ مولانا تاج محمود ہیں، یا اس طرح کے اور بڑے لیڈر ہیں جو ہمارے ملک میں نہ یہ خان محمد الولی خان ہے اور نہ یہ بادشاہ خان ہے کہ انہوں کو قید بھگتی ہو۔ پہلے قید بھگنا بڑا بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خان صاحب اپنے آپ کو خواہ خواہ ایک ایسے چکر میں پھنسا رہے ہیں جو ان کا بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ناز و نام میں پلے ہوئے شہزادے ہیں، ان کے لیے جیل بڑی مشکل ہے، لیکن جیل کاٹ جائیں فرض کریں عمران خان صاحب اور دنیا میں یہ ثابت کر دیں کہ وہ جیل کاٹ سکتے ہیں تو پھر ایک بڑے لیڈر بن جائیں گے۔ بڑا لیڈر بننے کے لیے کوئی جیل ضروری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دور حاضر کے تقاضے ہیں کہ بڑے بڑے جیل کاٹنے والے لوگ بالآخر بڑے لیڈر بنتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ذوالفقار علی بھٹو، آپ کے سامنے ہے شیخ مجیب الرحمان، یہ لوگوں نے جیل بھی کاٹی، اقتدار بھی ملا، پھر اپنی جان سے بھی محروم ہوئے۔ آپ کے سامنے نواز شریف ہیں، 3 بار وہ بھی جیل جا چکے ہیں۔ آپ نے تو سنا ہی نہیں ہوگا اتنی دیر کوئی جیل آپ کو کبھی ہو جائے تو آپ کی تو ویسے بھی غش کھا جائے۔ انہیں 3 بار جیل کاٹی، پرویز مشرف کی جیل کاٹی، پھر ان کی جیل کاٹی، اور پھر واپس آ کر پھر سزا جو دی گئی وہ بھگتی۔ تو جیل کاٹنا عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا آپ کے بس کی بات ہے۔ چلیے آپ ضمانتیں کرا رہے ہیں، ضمانتیں تو وہ آدمی کراتا ہے جس نے جیل نہیں جانا۔ آپ تو جیل جانے کے تمام امکانات ختم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی ضمانتیں ہو جائیں اور پھر آپ کو جیل نہ جانا پڑے۔ چلیے آپ کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے کے لیے اپنے آپ کو اسپیئر کرتے ہیں جیل جانے کے لیے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ضمانتیں کرانے والا ہر شخص کبھی جیل نہیں جایا کرتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضمانت کے سہارے جیل سے باہر زندگی گزارے۔ شکریہ۔